اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک آپ کو احادیث کا مفہوم بیان کریں گے آپ کے ساتھ۔ بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، اس لیے غور سے سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے تمام دن کی خواہش پوری ہو جائیں۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا تھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اترا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا آخرت کی بلائی پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے مرحلے آپ کے لیے آسان کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل چاہتا تھا، ان کی جو مراد تھی وہ پوری کر دیں۔ اس سورہ یاسین کو یاد کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے، ہر میرے امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید کہلائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، مطلب بھوک کی حالت میں جو پڑھتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستے کو بھی پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو بھی پا لیتا ہے۔ جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو، مطلب کسی کی دعوت آپ نے رکھی ہے اور آپ کو خوف ہے کہ کھانا کم نہ ہو جائے، اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو خوف ہو کہ کھانا کم ہو جائے گا تو وہ کھانا کافی ہو جائے گا۔ اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو، اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت پیدا ہوگی۔ مقرری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صفات دونوں ایک ہی پارے میں ہیں، سورہ یاسین 22ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے اور اختتام 23ویں سپارے میں ہوتا ہے، اور سورہ صفات 23ویں پارے میں ہی شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں اختتام ہے۔ یہ دونوں سورہ یاسین اور سورہ صفات جمعے کے دن پڑھی جس شخص نے اور پھر اللہ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہوگی، اس کی وہ دعا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کا بھی اکثر مظاہرہ حق نے منقول ہے، مگر مشائخ حدیث کو بعض روایات کی صحت میں کلام ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ نبوی نسخے ہیں، ان کو آپ آزمائیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی
آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ ایسے ہی وظیفے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے وظیفے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔